المعصومین اللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے پائیدار اور سب سے محکم راستہ ہے۔ قرآن کریم وہ لاریب کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور ایسی محکم کتاب ہے کہ اگر ہم اس کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً اس میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے اور ہمیں سعادت اور کامرانی سے ہمکنار کر سکتا ہے اور بیشتے برین کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو یقیناً قرآن کریم پر عمل پیرا ہو کہ ہم دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کو ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 تک ہم نے بیان کیا۔ آج آیت نمبر 32 سے آگے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اسی نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اس کے ذریعے سے نکالے پھلوں میں سے جو کہ رزقا لکم تمہارے لیے رزق ہے، وسخر لکم الفلک، اور اس نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے نہروں کو بھی مسخر کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور پھر فقط خلق نہیں کیا بلکہ خلق کرنے کے بعد تدبیر بھی فرمائی ہے، یعنی اس کائنات کی تدبیر بھی کرتا ہے، ربوبیت بھی کرتا ہے۔ جب اس نے انسانوں کو خلق کیا، حیوانوں کو خلق کیا، جانداروں کو خلق کیا، اتنی زیادہ مخلوقات کو خلق کیا، تو پھر ان کے لیے ہر ایک کے حساب سے جو مناسب ان کی ضرورتیں تھیں، ان ضرورتوں کا بھی خیال رکھا۔ یعنی وہ ذات وہ ہے کہ جو انسان کے آنے سے پہلے اس نے انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، تو اس نے ہوا کا انتظام کیا۔ اس زمین پر دنیا میں اس زمین پر انسان کو بھیجنے سے پہلے جو انسان کی ضروریات تھیں، ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اہتمام کیا۔ لہٰذا اگر انسان کو غذا کی ضرورت ہے تو لہٰذا کھانے کے لیے اس نے پورا پراپر ایک ایسا سسٹم رکھا کہ مسلسل اس زمین سے انسان کے لیے اناج اگتا رہے، غذا اسی زمین سے اس کے لیے غذا آمادہ ہوتی رہے، اور لہٰذا بارشوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم قرار دیا، اور آسمان سے پانی نازل کیا،
اور پھر اس کے ذریعے سے ہی زمین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آباد کرتا ہے، سرسبز کرتا ہے، درخت لگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ رزق کے طور پر ہے، انسانوں کے رزق کے لیے ہے۔ اور پھر یہی پانی جب دریاؤں میں جاتا ہے، سمندروں میں جاتا ہے، تو یہی پانی سیراب کرنے کے بعد تو پھر اس پانی سے بھی مزید استفادہ کے لیے کہ انسان جو ہے وہ ایک حصے سے، زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک آسانی سے سفر کر سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی کے ذریعے سے سفر کر سکے، اور نہ فقط سفر کرے بلکہ اپنی تجارت کے لیے اسے استفادہ کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے کہ جو ہواؤں کے رخ پہ چلتی ہیں، اور پرانے زمانے کو اگر مد نظر رکھے کہ جب کشتیاں جو آج کل ماڈرن انداز میں نہیں تھیں کشتیاں، یا اس طرح سے بحری جہاز نہیں تھے، تو ہوا کے رخ پہ چلتے تھے، لیکن وہ اس طرح سے کہ جو ہے وہ ان میں کوئی خلل ان کے سفر میں نہیں آتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مسخر شدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تسخیر کیا ہے انسان کے فائدے کے لیے کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اور اسی طرح سے نہروں کو بھی مسخر کر دیا، یعنی اگر یہ سمندر، یہ نہریں یہ تسخیر شدہ نہ ہوتی تو یہ طغیانی آ جاتی، طوفان آتے، طغیانی آ جاتی، اور خشکی کے اوپر آ جاتا سمندر، پانی، نہریں، اور پھر جو ہے انسانوں کو ڈبو دیتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، اور کبھی طوفان آتا ہے، کبھی سونامی آتا ہے، اور تھوڑی سی وقت میں جو سونامی جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر تک تباہی پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تاکہ یہ جو ہے وہ اسی خاص لمٹ میں، خاص حدود میں یہ پانی رہے، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ دریا، تاکہ جو ہے وہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی تدبیر کی نشانی ہے کہ وہ اس کائنات کو منظم خلق کرنے کے بعد اس کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ایک خاص سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے تاکہ انسان اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکے۔ پھر اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، یہ تو زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر جو سسٹم ہے، اس زمین سے تھوڑا سا اوپر کی طرف تم دیکھو تو اب زمین سے ذرا سر اٹھاؤ اور اوپر ذرا اپنے سر پہ دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا، سورج نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا، دیگر اجرام فلکی نظر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ سورج جو تمہیں نظر آ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور سورج بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیا، دائبین، یہ مسلسل جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ حرکت کر رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، اور یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ بھی ہے، یعنی قرآن کریم کے سائنسی جو علمی معجزات ہیں، یہ قرآن کئی اعتبار سے معجزہ ہے، بیان کے اعتبار سے معجزہ ہے، علمی اعتبار سے معجزہ ہے، تشریعی شریعت کے اعتبار سے، مختلف اعتبار سے معجزہ ہے۔ تو بیان علمی کے اعتبار سے جو قرآن کے معجزہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جن کو سائنس آج کشف کر رہی ہے، یہ کافی عرصے بعد جو سائنس جس نتیجے پہ پہنچی اس کو قرآن نے وہ 1400 سال پہلے بیان کیا۔ اس وقت کے لوگ نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ سورج حرکت کرتا ہے نہیں کرتا، زمین حرکت میں ہے یا نہیں ہے، چاند حرکت کرتا ہے نہیں کرتا۔ مثلا اکثر یہی نظریہ تھا کہ اگر پھر پہلے تو یہی تھا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ سورج حرکت کر رہا ہے، اور یہ زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور زمین ساکن رہتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، زمین بھی حرکت کر رہی ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ نہیں، سورج حرکت نہیں کر رہا، فقط زمین حرکت کر رہی ہے، اور زمین جو ہے سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا نہیں، کلن، سب حرکت میں ہے، کلن یجری، ہر ایک حرکت میں ہے، اپنے خاص مدار میں گردش کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں حرکت میں ہیں، ٹھیک ہے، زمین تو حرکت میں ہے، سورج اور چاند بھی خاص اپنے مدار میں گردش میں اور حرکت میں ہیں۔ اور پھر سائنس نے تھوڑی اور ترقی کی تو انہوں نے دیکھا کہ نہ فقط
سورج چاند زمین، بلکہ ایک پوری کہکشاں ہماری حرکت میں ہے۔ پھر یہ کہکشاں فقط یہ کہکشاں حرکت میں نہیں بلکہ اور کہکشائیں بھی ہیں اسی طرح حرکت میں ہیں۔ تو دیکھا جب انسان نے مزید سائنس نے ترقی تو پتہ چلا کہ اس کائنات کا ہر چیز حرکت میں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو قرآن اس وقت کے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سورج اور چاند بھی حرکت کرتے ہیں، تو قرآن نے بیان کیا دائبین، ٹھیک ہے، یعنی وہ حرکت میں مسلسل چل رہے ہیں، برابر چلنے والے ہیں، اور ایسے چلنے والے ہیں کہ جو جھٹکا نہیں دیتے، یعنی بڑے آرام کے ساتھ چلنے والے ہیں، یعنی بڑے طمانینت کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور جس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جس مدار میں اور جس گردش میں انہوں لگایا اسی تناسب سے، نہ ان کی حرکت تیز ہوتی ہے نہ آہستہ ہوتی ہے، جس تناسب اور جس جو ہے وہ زاویے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چلایا ہے اور جس رفتار سے چلایا اسی رفتار سے چل رہے ہیں۔ اسی طرح زمین بھی جو گردش، اور زمین کی کئی گردشیں ہیں، کئی حرکتیں ہیں، ایک اپنے مدار کے گرد، محور کے گرد گردش کر رہی ہے، اپنے مدار کے گرد گردش کر رہی ہے، اسی طرح سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، پھر سورج کے ساتھ پوری کہکشاں کے ساتھ گردش میں زمین کی بھی کئی حرکتیں ہیں، حتیٰ بعض نے کہا کہ زمین 7 طرح کی حرکتیں زمین کے اندر موجود ہیں، 7 طرح کی انواع و اقسام کی حرکتیں ہیں، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک زمین جو ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے حرکت میں ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند فرمایا کہ یہ دائبین یعنی مسلسل حرکت میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، یعنی مسخر کر دیا، یعنی ان کو خاص انداز سے، خاص مدار میں، خاص حرکت کے ساتھ ان کو، کہ جو انسان کے لیے، زمین کے لیے فائدہ مند ہوں، اور ان کو جو ہے وہ زمین کو نقصان ہوئے، سورج کی جو شعاعیں جو کہ زمین کے لیے مفید ہیں وہی شعاعیں پہنچے، اور جو مضر ہیں وہ شعاعیں راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سائنس نے کشف کیا کہ اوزون کی ایک لہر ہے کہ جو کہ زمین کے گرد ایک خاص جو ہے وہ محدودے میں ایک خاص جو ہے وہ فاصلے پر موجود ہے، کہ جو سورج کی مضر شعاعیں ہیں اور روشنی ہے اس کو زمین تک پہنچنے کے لیے مانع بن جاتی ہے۔ اگرچہ آج جو ہے وہ انسان نے پولوشن کی وجہ سے اور بہت ساری دیگر چیزوں کی وجہ سے اس میں اوزون میں بھی خرابی آ گئی ہے کسی بعض جگہوں پہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حفاظتی سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسان اس زمین کے لیے رکھا ہے کہ زمین جو ہے وہ زمین پہ جو پتھر یا اسی طرح سے جو ہے وہ شہاب ٹوٹ کر گرتے ہیں وہ بھی زمین پر نہ پہنچنے پائے، وگرنہ اگر جو پتھروں کی بارش ہے اس کہکشاں کے اندر، اس فضا کے اندر موجود ہے، اگر وہ زمین تک پہنچ جاتے تو یہ زمین بھی تہس نہس ہو جاتی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص سسٹم رکھا ہے کہ وہ بھی فضا میں رگڑ کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جل کر راکھ بن جاتے ہیں اور زمین تک نہیں پہنچنے پاتے۔ بعض دفعہ تھوڑے تھوڑے اس کے حصے پہنچتے ہیں، اور جو اس کو شہاب کہتے ہیں، جو ثاقب کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا مسخر کردہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تابع بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سورج اور چاند سے ہی وجود میں آیا لیل اور نہار، رات اور دن، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا، یعنی انسان کے فائدے کے لیے تسخیر کر دیا، یعنی انسان کے فائدے کے لیے بنا دیا کہ انسان جو اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور زندگی کو جاری رکھ سکے اور اپنے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی کر سکے۔ لیکن ہدف کیا ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تہیا کی ہیں، آمادہ کی ہیں، رزق و روزی، یہ ساری چیزیں، اتنی وسیع کائنات، اتنا سسٹم، اتنا نظام، یہ انسان کو سوچنے پر آمادہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیوں کیا ہے، اتنا زیادہ انسان کے لیے کیوں کیا ہے۔ پھر آگے چلیں تو آگے کیا فرمایا اگلی آیت میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں ہر چیز وہ دے دی ہے جو جس کا تم نے تقاضا کیا، یعنی جو تم نے مانگی ہے، من کل ما سألتموہ، جو کچھ تم نے مانگا وہ اس نے تمہیں دے دیا، یعنی تمہیں منہ مانگی چیزیں دی ہیں۔ یعنی واقعاً تعجب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان تمہیں ہر وہ چیز دی ہے جس کا تمہیں تقاضا، یعنی چاہے منہ سے نہ بول کے گئے، لیکن انسان کو ضرورتوں کا اللہ کو پتہ تھا، تو یعنی جو جو تمہاری ضرورتیں تھیں وہ تمہیں دے دیں۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو بیٹھ کے گننا شروع کر دو نا تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو اور شمار کرو، لا تحصوها، تم اصلا قابل شمار نہیں کر سکتے. لیکن پھر جواب کیا فرمایا؟ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن بے شک انسان ظلوم بھی ہے، انتہائی بڑا ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یعنی انسان کے لیے سب کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان نے بنائی، زمین بنائی، زمین کے اندر اس نے انواع و اقسام کے اللہ نے نعمتیں رکھ دی ہیں، ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا. یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، سب کچھ تاکہ اسی کے فائدے کے لیے ہوں، اس کے لیے رزق، روزی، اس کے دن رات، یہ ساری چیزیں کہ اس کو سکون ہو. زمین حرکت میں بھی ہے، گردش بھی رہے، لیکن انسان کو جو ہے وہ ڈگمگائے نہیں، انسان سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس کو کوئی مشکل نہ ہو. یہ سارا اہتمام کیا. اور پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں، یہ تو چند ایک نعمتیں بیان کی، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو سالوں بیت جائیں لیکن تم شمار نہ کر پاؤ. ٹھیک ہے. سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم کتنے ناشکرے ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. پس کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں یہ فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم کا شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو. یعنی انسان واقعاً خود دیکھے، انسان اپنے وجود کے اندر ہی دیکھے. یہ اس کائنات کے اندر تو نعمتیں قابل شمار نہیں، اگر خود انسان اپنے وجود کے اندر ہی دیکھتے کہ کتنی نعمتیں ہیں. یہ انسان جو سانس لے رہا ہے، یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے. اگر یہ کچھ منٹ تک یہ سانس روکیں انسان، ٹھیک ہے، یا فرض کیا کہ انسان کے کوئی اس طرح کا تنفس میں، سانس کے سسٹم میں کوئی خرابی آ جاتی ہے اور کچھ ٹائم وہ سانس لینے میں اس کو دشواری ہوتی ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ افراد جو مریض ہو جاتے ہیں، جن کے لنگز کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، وہ سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، ان کو سانس نہیں لیتے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ سانس لینا جو ہم سانس لے رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں، ہوا کھینچ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی جو ہے وہ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ تھوڑی دیر سانس کو روکیں تو پھر کتنی دیر تک روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ہم جو ہے وہ ایسے ہی کبھی اتفاقی طور پر ہمارے ناک میں کوئی چیز پھنس جائے، ٹھیک ہے، تو سانس لینا مشکل ہو جائے تو جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے زمین آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑی ہے. کتنی بڑی نعمت. یہی مولا فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کہ خدایا تیری نعمتوں کو میں کیسے تیری نعمتوں پر شکر ادا کروں، کیونکہ ایک ایک سانس جو میں لے رہا ہوں وہ بھی اللہ تیری نعمت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر میں تیری نعمتوں پر سجدہ کرنا شروع کروں، سجدہ ریز ہوں، تو پھر ہر سجدہ جو میں کروں اس کے اوپر پھر ایک اور سجدے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سجدہ بھی تیری توفیق سے ہی ہے. پر کیسے ممکن ہے اگر ساری زندگی میں سجدے میں گزار دوں تب بھی تیری نعمتوں کا احسان، تیری نعمتوں کی جو شکر ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے؟ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ انسان کتنا ظالم ہے، کتنا ناشکر ہے. اسی خدا کے جس نے اتنی نعمتیں اس کے لیے دی ہیں، اس لیے کہ وہ اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے اور اس کے سامنے سر جھکائے، وہ کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. انسان اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اسی کے سامنے اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کو گناہ کرتا ہے اور اس کی معصیت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کتنا ناشکر ہے، کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا نا انصاف، بے انصاف ہے یہ. پھر یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، اجعل تو قرار دے، میرے اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ اس شہر کو قرار دے، آمِنًا امن والی جگہ،
وجنبنی اور بچا مجھے بھی اور میرے و بنیہ اور میری اولاد کو بھی ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی پرستش یعنی بتوں کی پرستش سے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لے۔ اور پھر فرمایا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، میرے پروردگار ان بتوں نے انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ فمن تبعنی فإنہ منی، پس جو میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے گا تو فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری کو بیان کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ سورہ ابراہیم اسی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے دوست اور توحید اور وحدانیت الہی کا ایک پیکر ہیں۔ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھلکتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ تمام ادیان آسمانی انہیں قبول کرتے ہیں، یعنی حتیٰ یہودی، عیسائی، سب کے سب ان کو احترام سے دیکھتے ہیں، اور حتیٰ ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف نسبت دے۔ اس لیے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہم میں سے مسلمان کہتے ہیں ہم میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ سنایا، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان مسلم حنیفا مسلم، بلکہ حق پرست مسلمان تھے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ان کی زندگی ہے، ایسے توحید پرست ہیں کہ ان کی زندگی سے توحید چھلکتی ہے۔ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، چند دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ کہ پروردگار اس شہر کو، اس مکہ شہر کو، مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا کہ جب حضرت اسماعیل کو یعنی ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اسماعیل بالکل چھوٹے سے تھے، بالکل ابھی شیر خوار بچے تھے، تو ان کو حضرت حاجر کو اکیلا وہاں پہ چھوڑ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور یہ اللہ کا توکل ایسا توکل تھا کہ حضرت ابراہیم کو پتہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو یقیناً اللہ خود ہی انتظام کرے گا۔ اس بالکل صحرا تھا، اس صحرا میں چھوڑ کر واپس چلے گئے اپنے وطن بابل میں، اور پھر وہیں پہ وہ سارا جس طرح سے آج اعمال حج میں ہے، صحیح عمرہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، یہ سارے کے ہیں۔ حضرت حاجر جو ہے وہ حضرت حاجر کی سنت ہے، حضرت حاجر نے جو جس طرح چکر لگائے، 7 چکر لگائے، حضرت اسماعیل پہ ایسے ہوئے اور پھر وہیں انہوں نے جو ہے وہ بچے نے جب پاؤں رگڑے تو وہیں سے چشمہ جاری ہوا، تو یہ زمزم جو ہے آب زمزم، یہ سارا یہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اور حضرت حاجر جو بھاگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ادا پسند آئی کہ آج حج ہمارا مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم صفا و مروہ کے درمیان صحیح نہ کریں اور خانہ کعبہ کے طواف نہ کریں اور یہ تمام اعمال انجام نہ دیں۔ تو یہ تمام اعمال حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر کی ان قربانیوں کی یاد ہیں، قربانی جو انہوں نے کی اور اللہ کی راہ میں اور توحید کی راہ میں، اور قربانی کی یاد ہے تو توحید کی طرف بلانے کے لیے کہ حضرت ابراہیم کی سیرت اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک زندہ کر دیا، باقی رکھا کہ جب تک یہ انجام نہ دو گے اس وقت تک حج کامل نہیں، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے، اگر استطاعت رکھتے ہو تو واجب ہے، وگرنہ اگر انسان استطاعت رکھتا ہے اور حج نہ کرے تو انسان کے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس حد تک تاکید کی گئی۔ تو یعنی حضرت ابراہیم جو ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس شہر کو، جو کہ شہر مکہ جس کو انہوں نے آباد کیا تھا، اس کو امن والا شہر قرار دے، اور مجھے بھی اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو جو ان بتوں سے، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ خانہ اس کعبہ میں، اس مکہ میں بت نہ ہوں، لیکن بعد میں بت نصب ہوئے، حتیٰ خانہ کعبہ کے اندر بھی نصب ہوئے کہ جن کو رسول خدا نے
جو آ کے ان بتوں کو توڑا اور کعبہ کو پاک کیا، پاک و پاکیزہ کیا بتوں سے۔ مولا علی علیہ السلام ان کے کندھے پہ سوار ہوئے اور بتوں کو توڑا گیا، اور پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کو پاک کیا۔ تو یہ وہ بت تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی وہ دعا قبول ہوئی، کیونکہ خود حضرت ابراہیم یا ان کی اولاد، ان کی نسل میں سے جو پاکیزہ نسل تھی، اس میں وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے اور بتوں کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ یہ بنی ہاشمی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کے جو دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی نسل سے جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء ہے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے یہ بنی ہاشم، اور یہاں تک کہ رسول خدا تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو ان تمام آباء و اجداد جو رسول خدا کے تھے وہ موحد تھے، ان میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی، فرزندوں کو بھی ان بتوں کی پرستی سے بچا۔ کیوں؟ یہ بتوں نے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ بت پرستی جو ہے وہ زمان و قدیم الایام سے یہ بت پرستی عام تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، یعنی اس وقت یعنی حضرت آدم کے بعد ہی کچھ عرصے کے بعد بت پرستی شروع ہوگی۔ اب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام میں جب طوفان آ گیا، بہت سارے بت پرست تو غرق ہو گئے تھے، چند موحد ہی باقی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، اور پھر ان کے بعد آگے نسلیں ہوئیں، تو پھر دوبارہ کیسے بت پرستی آ گئی؟ تو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو عشق تھا حضرت نوح علیہ السلام سے، یا اسی طرح ان کی قوم کے جو بڑے تھے وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کو عشق تھا۔ تو ایک دفعہ شیطان ان کے درمیان نے کہا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تم ان کو یاد کر کر روتے، ان کی شکل بنا لو، ان کا مجسمہ بنا لو، تو جب بھی تمہیں یاد آئے تو ان کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے مجسمے بنا لیے کہ کبھی جب ان کو یاد آتی تھی تو ان کو دیکھ لیتے تھے، انہی کی شکل کے مجسمے۔ اب ان لوگوں کو جنہوں نے مجسمے بنائے تھے ان کو تو پتہ تھا کہ یہ مجسمے ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ ان کو یاد کریں، لیکن بعد میں آنے والی نسلوں کو یہ بھول گیا۔ آہستہ آہستہ ایک دوسری نسل آئی، دوسری نسل کو کسی حد تک پتہ تھا، دوسری نسل نے تھوڑی ان کی اور زیادہ احترام کرنا شروع کر دیا، جھکنا شروع کر دیا، تیسری نسل آئی، اس نے سجدے شروع کر دیے، چوتھی نسل ان کو بھول ہی گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس لیے تھے، وہی سمجھنے لگے کہ یہ بت ہمارے خدا ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بت پرستی وجود میں آ گئی نسل در نسل، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری جو ہوتی ہیں رسومات، یہ رسومات جو ہے وہ کبھی بت بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نسل جو ہے وہ ایک کام کو شروع کرتی ہے، وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے اور کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص مقصد ہے، لیکن آہستہ آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، ایک نسل بعد دوسری نسل تیسری نسل آتی ہے تو وہ اس کے لیے وہ بت بن جاتی ہے، وہ رسومات بت بن جاتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں عزاداری کے اندر بھی ہماری بہت ساری ایسی رسومات ہیں، ہماری محفلوں میں، ہمارے جشنوں میں بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو ہمارے لیے بت بن گئی ہیں۔ اب ان کے خلاف ان کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ یہ تو دین خطرے میں پڑ گیا ہے، حالانکہ اصل دین میں وہ چیز موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے وجود میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہماری فرض کیا عزاداری کے اندر ہماری رسم و رواج میں مثال کے طور پر یہ ہے کہ جی لوگ مہندی نکالتے ہیں حضرت قاسم کی، یہ کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، کربلا میں کون سی مہندی تھی اور کون سی شادی تھی اور کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اب کوئی بات کرتے کہ یہ مہندی کہاں سے آپ نے لے کے آ گئے، تو وہ جی فلاں جی یہ تو مخالف ہو گئے۔ نہیں بھئی، یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں، وجود میں آتی ہیں رسم و رواج، اور آہستہ آہستہ بت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی وجہ ہوئی۔ تو بھائی بت پرستی حضرت نوح کے بعد کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ تمام کے تمام بت پرست تو ہلاک ہو گئے تھے، پھر دوبارہ بت پرستی آ گئی۔ یعنی یہ انسان کے اندر جو ایک فطرتاً ایک چیز موجود ہے پرستش کی، اور وہ پرستش چونکہ انسان مادہ ہے اور مادہ پرست ہے، وہ چاہتا محسوسات سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جو جس چیز کی پرستش کرتے ہیں اس کو وہ دیکھے بھی۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہماری ظاہری آنکھوں سے قابل مشاہدہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ادراکات سے، اپنے دل سے اور اپنے عقل سے اس کو جو ہے وہ درک کر سکتے ہیں، یعنی کہ محسوس کر سکتے ہیں، اس کی آیات کو دیکھ کے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ پروردگار کتنی عظیم ذات ہے۔ لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ
مادہ پرست ہے اور ظاہر اور حواس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہر زمانے میں انسان نے اس جو فطری اور طبعی جو انسان کے اندر پرستش کا جو ایک خصلت موجود تھی، اسی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جو بت پرستی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے۔ حتیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو وہ نکال کے لے گئے اور فرعون سے نجات لے، تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بت پرست بتوں کے ارد گرد، قرآن نے اس ماجرے کو بیان کیا ہے کہ بتوں کے ارد گرد عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک معبود بنا لے۔ تو حضرت موسیٰ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ کے، بھئی تم لوگ یہ کہہ رہے کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اب تم بتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ یہ تمہیں ابھی میں نکال کے لاؤں، ابھی تمہارے پاؤں خشک نہیں ہوئے اور اس سمندر سے، اس دریا سے تمہیں نکال کے لیں اور تمہارے سامنے فرعون غرق ہو گیا اور تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا لے کہ جس کی ہم پرستش کریں۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جسے انبیاء جو ہمیشہ لوگوں کو بچاتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ان بتوں نے بہت ساری نسلوں کو، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور لیکن فرمایا کہ میں توحید کا پرچم لے کر نکلا ہوں، اور جو بھی میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دین ابراہیم پر چلے تو دین ابراہیم توحید پرست توحیدی دین ہے، کانا حنیفاً مسلمہ، ٹھیک ہے، سچے حق پرست تھے، اور ان کے طریقے میں، ان کی سیرت میں ذرا برابر شرک کی گنجائش نہیں۔ فمن تبعنی، جو میری پیروی کرے، فإنہ منی، وہ مجھ سے، ومن عصانی، اور جو میری مخالفت کرے گا تو فإنہ غفور، تو غفور رحیم ہے، یعنی تو خود معاملہ اس کے ساتھ کرنے والا ہے، تو چاہے تو اسے بخش دے، تو چاہے تو نہ بخشے، اب تیرے بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیرے بندے، یعنی وہ اسی صورت میں ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو۔ پھر اگلی آیت میں بھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ پروردگار بے شک میں نے ٹھہرایا ہے، سکونت دی ہے، ٹھہرایا ہے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو ایسے بواد، ایسے وادی میں، یا ایسے جو ہے وہ میدان میں کہ جو غیر ذی زرع، جو جس میں کھیتی نہیں ہے، جو سرسبز نہیں ہے، جس بالکل صحرا ہے، اس میں جا کے میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے، بسا دیا ہے۔ کہاں پہ؟ عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیقوموا الصلاۃ، اس لیے میں نے ان کو یہاں پہ آباد کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس تو قرار دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کی طرف جھک جائیں، یعنی ان کے لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جائے، اور لوگ جو ان کی طرف مائل ہو جائیں اور جھک جائیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنے ہو، تیرے شکر کرنے لگیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو اور دعا کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت حاجر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑا، اس ایسی صحرا میں جو لکدک صحرا تھا، اور جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ درخت تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ریتلا میدان، چٹیلا میدان تھا۔ لیکن یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ حضرت یعنی خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، اگرچہ خانہ کعبہ کی بنیاد قرآن نے بیان کی ہے کہ خانہ کعبہ کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو ہے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی وہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ خانہ کعبہ اس وقت گر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے خانہ کعبہ، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ آ کے بات کی، فرمایا عند بیتک المحرم، یعنی معلوم تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اگرچہ اس وقت کوئی بلڈنگ موجود نہیں تھی اور وہ گر چکا تھا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر
خانہ کعبہ کی قواعد کو اور ان کو بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے حضرت ابراہیم جانے کہ اندہ بیتک المحرم، تیرے کا محترم گھر، حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ آباد کیا، چھوڑا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہاں غیر ذی زر ہے، یعنی کہ بالکل صحرا تھا، لگدر صحرا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا اس طرح سے کہ اس طرح سے قافلے آتے گئے اور وہاں پہ ایک ایک آہستہ آہستہ جو ہے وہ آباد ہو گئے۔ اور جسے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي، تاکہ لوگوں کے دلوں کو تو ایسا قرار دے کہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ بعد میں قافلے آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے دیکھا، ایسا ایسا دیکھا پانی ہے، پانی جو بھی حضرت اسماعیل کا ایک کرشمہ تھا، حضرت اسماعیل کا معجزہ تھا، آب زمزم۔ اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آبادی شروع ہو گئی اور اس طرح سے مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ یہ جو شہر آباد ہو جائے اور ان کو رزق دے من الثمرات، پھلوں میں سے۔ حالانکہ وہ آبادی ایسا علاقہ نہیں تھا کہ زرخیز ہوں، وہاں پہ فصلیں ہوں، یہاں پہ پودے ہوں، لیکن یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ مکہ میں جو ہے وہ ہر طرح کے پھل موجود ہے، یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ ہر طرح کے پھل انہیں عنایت کر، باوجود اس کے کہ وہاں پہ پیدا نہیں ہوتے پھل، لیکن دنیا بھر سے وہاں پہ ہر طرح کا پھل جو ہے وہ میسر آتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سے۔ پھر آگے فرمایا اگلی آیت میں کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ اظہار کرتے ہیں، یعنی جو چاہے ہم مخفی کریں، چھپائیں یا اظہار کریں، تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ وما اللہ کے اوپر ما یخفی علی اللہ، اور اللہ کے اوپر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز اللہ کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کہ چاہے ہم چیز کا اظہار کریں، چاہے اظہار نہ کریں، چاہے کسی چیز کو چھپائیں، تو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کے دلوں رازوں سے بھی آگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے وہ انسان کے سینے میں، انسان کے دل میں جو راز موجود ہیں، انسان کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ ہے، کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو فرمایا کہ ہم اس کی شاہراہ کے حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، انسان کی سوچ میں کیا چل رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ سینوں میں جو کچھ راز ہیں، نہاں ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، چاہے ہم اظہار کریں چاہے نہ کریں، چھپائیں، تب بھی وہ اس کو جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ کیونکہ زمین کے اندر، جو آسمان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے مخفی رہ سکے۔ اور یہ بہت اہم ہے، اگر انسان اس چیز کو اگر اپنے ذہن میں رکھ لے اور اس عقیدے کو ذہن میں بٹھا لے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز انسان خدا تعالیٰ سے مخفی ہو، اور جو کچھ ہے وہ خدا کے سامنے ہے، یعنی خدا کے محضر میں ہے ہر لمحے ہر وقت، تو پھر انسان جو ہے وہ بہت ساری خطاؤں سے، بہت ساری غلطیوں سے، بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ کہ جیسے قرآن نے بیان فرمایا کہ انسان کیا تو یہ نہیں جانتا، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا انسان یہ تو نہیں جانتا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر یہ انسان اپنے ذہن میں یہ پختہ اعتقاد بٹھا لے کہ جہاں بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ بہت ساری خطاؤں، بہت سارے گناہوں، بہت ساری چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، چاہے ہم ظہار کریں چاہے اظہار نہ کریں، چاہے چھپائیں، کیونکہ کوئی بھی چیز آسمان اور زمین میں جو کہ اس سے مخفی نہیں ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل واسحاق۔ پھر حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب، اس اللہ کے لیے ہے جس نے عنایت کی مجھے بڑھاپے میں، جب میں ولایت کی بڑھاپے میں، اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع دعا، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعا کو، میری دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت اسماعیل جو ہے بازنی
حضرت سارہ جو کہ پہلی بیوی تھی حضرت ابراہیم کی، ان کی اولاد نہیں تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت حاجر سے شادی، حضرت حاجر یعنی حضرت حاجر بھی در حقیقت کنیز تھیں حضرت سارہ کی، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کو بخش دیا اور ان کی شادی ہوئی اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل بھی حضرت یعنی ابراہیم کی بوڑھی عمر ہو چکی تھی، اور پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت اسحاق تو پیدا ہوئے جب حضرت سارہ بھی بوڑھی تھیں، تو حضرت ابراہیم بھی بوڑھے تھے، بیان کی روایت کے مطابق 90 سال تقریباً ایج تھی حضرت ابراہیم کی، کہ جب جو ہے وہ حضرت سارہ جب فرشتے آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے حضرت اسحاق کی پیدائش کی، سارہ حیران ہو گئی کہ خدایا اس بوڑھی عورت کی بھی اولاد ہو سکتی ہے؟ تو خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ہوتا ہے۔ تو یعنی بوڑھی عمر میں، کہ جب حضرت ابراہیم کی ایج تقریباً 90 سال کے لگ بھگ ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت فرمایا کہ مجھے بڑھاپے میں تو نے اسماعیل اور اسحاق عنایت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، اور فرمایا کہ میرا رب لسمیع و دعا، سننے والا ہے دعاؤں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، تاکہ جو ہے وہ ان کی نسل سے جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اتنی پاکیزہ ہے کہ دونوں بیٹوں سے آگے سلسلہ جاری ہے۔ حضرت اسحاق کی نسل سے تمام بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے وہ انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے وہ سلسلہ پورا ہے، اور پھر حضرت یوسف ہیں، اور یہ سارے جو ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء جو اس نسل سے آتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت اسماعیل کی نسل سے رسول پاک جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ میرا پروردگار جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر اگلی دعا ہے، حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے قرار دے نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی ایسی افراد قرار دے جو کہ نماز قائم کرنے والے ہوں۔ ربنا وتقبل دعائی، میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، اور دعاؤں کو قبول کر، میری دعا کو قبول فرما۔ یعنی حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے کہ پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح سے نماز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم بھی نماز پڑھتے تھے، انبیاء نماز پڑھتے۔ کہ ممکن ہے نماز کی یہ جو طریقہ کار ہے، یعنی جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے مکمل اس طریقہ کار کے ساتھ نہ ہو جو پیغمبر اکرم نے ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن بالآخر نماز کا ایک طریقہ تھا، اور نماز جو ہے وہ خدا کے حضور میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عبادت نماز کا اقامہ، اصل قرآن کریم میں بھی جہاں پہ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقامہ نماز کیا ہے؟ یعنی نماز قائم کرنا در حقیقت یہ ہے کہ نماز کو اس انداز سے انسان پڑھے کہ نماز جو ہے وہ انسان کے اندر ایسی خصوصیات ایجاد کرے کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں آ جائے۔ کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ نمازی وہ ہیں، ٹھیک ہے، مسلین کون ہیں؟ سورہ معارج کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، دیگر صورتوں میں دیکھ لیں کہ نمازیوں کی خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ نمازی وہ ہیں جو کہ سائل اور محروم کے حق ادا کرتے ہیں، نمازی وہ ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، نمازی وہ ہیں جو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، نمازی وہ ہیں، یعنی وہ بہت ساری خصوصیات کو بیان کیا۔ تو جو نماز ہمیں ان تمام خصوصیات کی پابند بنا دیتی ہے، تو وہ نماز حقیقت میں اقام نماز ہے۔ اگر نماز فقط یہ ہو کہ انسان جو ہے وہ بس 2 ٹکرے مار لیں اور پھر دنیا بھر کی ہر برائی کرتا رہے، تو یہ نماز اقامہ نماز نہیں ہے۔ کہ نماز کا اس لیے جو فرمایا گیا اقامہ نماز، یعنی نماز کو اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ ادا کرنا، اس طرح سے کہ وہ انسان کے اندر تبدیلی ایجاد کرے، تحول ایجاد کرے، انسان کو بندگی کی طرف لے کے جائے، تو یہ اقامہ نماز ہے۔ لہذا مقیم الصلاۃ، نماز اقامہ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ مجھے نماز اقامہ کرنے والوں میں سے قرار دے، اور میری نسل میں سے بھی ایسے، اور فرمایا کہ میری وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔
پھر فرمایا اگلی آیت میں ربنا اغفر لی، پھر اگلی دعا حضرت ابراہیم کی کہ ہمارے پروردگار رب اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور مومنین کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب قائم ہوئے، جس دن قیامت برپا ہوگی، رب مجھے بھی، میرے والدین کو اور مومنین کو بخش دینا۔ یہ بخشش کی دعا، یہ مغفرت کی دعا مہم ہے۔ ہمیں جب بھی جو ہے وہ نماز مغفرت والدین میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ نماز مغفرت والدین یعنی کہ اگر انسان روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک دن کم از کم شب جمعہ جو ہے انسان کوشش کرے نماز مغفرت والدین، چاہے والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں۔ خصوصاً اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو تاکید کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نماز مغفرت والدین پڑھیں۔ یہ جو ہے وہ نماز مغفرت والدین میں یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی پہلی رکعت میں 10 سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی جو ہے وہ للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اسی طرح سے پھر دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو ہے وہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات وہ پڑھی جاتی ہے۔ اور قنوت میں بھی جو ہے وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وہ پڑھی جاتی ہے، یعنی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں جو اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور قنوت میں جو ہے وہ رب اغفر لی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 10 مرتبہ یہ پڑھی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نماز مغفرت والدین، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دعا والدین کی، اپنے لیے مغفرت، والدین کے لیے اور مومنین کی مغفرت کے لیے دعا یہ انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اور حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے خدایا مجھے معاف نہ کر کے اگر میں جو ہے وہ کسی نماز کے بعد جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعا نہ کروں، یعنی یہ ساتھ تک تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنی نماز میں، اپنی نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرے، تو والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے انسان کو۔ تو یہ بہترین آیت ہے کہ جس میں والدین اپنی مغفرت، والدین کی مغفرت اور مومنین کی مغفرت کی دعا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں شامل کیا ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھنا حضرت ابراہیم کی سنت حسنہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم ان دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، اپنے قنوت میں، تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کی زبان مبارک سے جو توحیدی زبان ہے، ان کی بابرکت زبان سے جب یہ دعائیں نکلی ہیں تو یقیناً ایسی دعائیں ہیں جو کہ مورد قبول ہیں، اور پھر خدا کو بھی اتنی پسند آئی ہیں دعائیں کہ ان دعاؤں کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ تو اس لیے یہ دعائیں ایسی دعائیں جو کہ مقبول دعائیں ہیں، اس لیے اگر ان دعا کو ہم پڑھتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ دعائیں مقبول دعائیں ہیں، اور اس دعا کی بنیاد پر ہماری دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے قنوت میں ہم معمولاً جو ہے ان قرآنی دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ لی جاتی ہے، کیونکہ مقبول دعائیں ہیں کہ جو قرآن نے ذکر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں پڑھی۔ تو جو ہے وہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو ہے وہ لیسن میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، وقت میں بھی ابھی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت حسنہ اور سیرت حسنہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توحید محور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔